ہم چونکہ دیہاتی ماحول میں رہتے ہیں اور میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں نبض دیکھ کر پرسکرپشن لکھتا ہوں. پہلے میں نبض پکڑتا ہوں، بیماری کو سمجھتا ہوں، پھر دوا لکھتا ہوں. یہاں جو اس ماحول میں جو گفتگو ہونی چاہیے، نبض پکڑ کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں میری باتیں اچھی طرح سے آ جائیں. تو جب باتیں میری آ جائیں گی سمجھ میں، جانکاری میری باتوں کی ہو جائے گی آپ کو، تو آپ ان باتوں کے عالم ہو گئے، آپ ان باتوں کے جانکار ہو گئے. اب جانکاری ہی صرف کافی نہیں ہے. ایک بیمار کو پتا چلا کہ ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ تم ٹی بی کے مریض ہو، تو جانکاری تو اسے ہو گئی کہ وہ ٹی بی کا مریض ہے. اب ڈاکٹر نے پرسکرپشن بھی لکھ دیا اور دواؤں کے نام بھی لکھ دیا، مگر آپ نے جا کر دوا نہیں خریدی، بلکہ جس پیپر پہ اس نے پرسکرپشن لکھا تھا اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا. آپ مجھے بتائیے کہ بیماری کا خاتمہ ہوگا؟ بیماری کا خاتمہ تو دوا کے استعمال سے نہ ہوگا. تو دوا کا پتہ چل گیا آپ کو، آپ دوا کے عالم ہو گئے. پرسکرپشن پہ دوا لکھ دی گئی، آپ نے پرسکرپشن کو بھی جان لیا، مگر بیماری کے خاتمے کے لیے آپ نے عمل نہیں کیا. عمل کیا تھا؟ دوا لینا، ٹائم سے دوا کو استعمال کرنا، دوا نے جو ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا تھا ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اور جن چیزوں کے استعمال کے لیے اس نے کہا تھا ان چیزوں کا استعمال کرنا. اگر ایسا کیا آپ نے، عمل میں برتا ان تمام تر چیزوں کو، تو آپ کو بیماری سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اور اگر صرف بیماری کا نام جان گئے، بیماری میں کون سی دوا کب کام آتی ہے دوا کا بھی نام جان گئے، مگر استعمال کے لیے تیار نہیں ہوئے، عمل کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ایسی جانکاری آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اب اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں بات آ گئی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کو اپنے رب سے کیا مانگنا ہے اور کیا چاہنا ہے. تو ہمارا رب کہتا ہے ہم سے اس طرح مانگا کرو: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے ہمارے رب، ہم کو اچھی اور بھلائی والی دنیا دے، وفی الآخرت حسنہ، اور ہم کو اچھی آخرت عطا فرما. یعنی اس دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں آخرت کی زندگی میں بھلائی عطا فرما. ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کو وقتی طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ ہم امتحان تمہارا لے لیں کہ تم لوگوں میں اچھے عمل کا مالک کون ہے. بات کو اچھی طرح سے سمجھنا. معلوم یہ ہوا کہ عمل اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. تو اللہ ہم سے برا عمل نہیں چاہتا، اللہ ہم سے اچھا عمل چاہتا ہے. ہم نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ تمہیں رکھ کر ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں اچھے اور برے کا علم دے دیا، اور یہ علم اسکول میں گئے بغیر ہم کو دے دیا. جاہل سے جاہل آدمی جو کبھی اسکول نہیں گیا ہے،
اس سے پوچھئے کہ جھوٹ بولنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ فوراً وہ کہے گا کہ برا عمل ہے۔ جاہل آدمی سے پوچھئے جس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہے کہ یہ بتاؤ گالی دینا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ فوراً کہے گا برا عمل ہے۔ اچھا اس سے پوچھئے یہ بتاؤ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ تو وہ بتائے گا کہ اچھا عمل ہے۔ اس سے یہ پوچھئے کہ اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ فوراً کہے گا اچھا عمل ہے۔ ایک لفظ کہیں نہیں پڑھا، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی کالج میں، مگر اتنی جانکاری خدا نے اسے دے کے بھیجا ہے، اور اسی جانکاری کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ اچھا عمل ہے۔ ایک لفظ اس نے نہیں پڑھا، اس سے کہیے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت سورج کہاں نکلا ہوا ہے؟ تو فوراً کہے گا اس وقت سورج کے نکلنے کا کیا مطلب ہے، اس وقت تو رات کے 12 بج رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان جنرل انسان اچھائی اور برائی کی جانکاری رکھتا ہے، اور اسی جانکاری کا نام علم ہے۔ اب فرمایا گیا کہ برائیوں سے بچتے رہنا اور اچھائیوں کو اپنی زندگی میں اتارتے رہنا، تو معلوم ہوا کہ برائی کا نتیجہ برا آئے گا اور بھلائی کا نتیجہ بھلا آئے گا۔ اس کے باوجود اگر برائی کرتا ہے، اس کے باوجود اگر بد پرہیزی کرتا ہے تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جانکاری تو تھی، مگر اس جانکاری پر عمل اس نے نہیں کیا، اس لیے یہ نقصان میں رہا، گھاٹے میں رہا، خسارے میں رہا۔ اب خوب اچھی طرح ذہن میں بات آپ رکھیے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم سے بھلائی مانگو، دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اور ایک بات کی اور جانکاری آپ لے لیجئے، جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے، یہ موت جو ہے یہ زندگی کو فنا نہیں کرتی۔ یہ موت ایک دروازہ ہے جس سے یہ زندگی اس دروازے سے منتقل ہو کر دوسری زندگی میں چلی جاتی ہے۔ اس جہان سے نکل کر دوسرے جہان میں انسان کی زندگی چلی جاتی ہے۔ جانے کا جو دروازہ ہے اس کا نام موت ہے۔ تو موت انسان کی حقیقت کو مارتی نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اب جب دوسری دنیا میں گئے تو اس دنیا میں جانے کے بعد پھر موت سے کبھی ملاقات نہیں ہونے والی، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جس طرح اس دنیا میں اچھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اس دنیا میں بھی اچھے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ لڑکے بند کرو، جس طرح سے کوئی ٹیلی فون نہیں بجائے گا، جس طرح اس دنیا میں آپ محل بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ کو اس دنیا میں محل اور مکان کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کا محل اور اس دنیا کا مکان آپ سے چھین لیا جائے گا، آپ کے وارثوں کے ہاتھ چلا جائے گا، آپ کو اٹھا کر قبر کے نیچے 6 فٹ ڈال دیں گے، مگر اس دنیا کا مکان آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، یا اس دنیا کے لیے اگر آپ نے مکان نہیں بنایا تو کوئی پھر آپ کو مکان بھی نہیں دے سکتا۔ تو اتنا پکا یقین رکھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس کا یقین ہی اتنا پکا نہ ہو وہ پکا مسلمان بھی نہیں۔